الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوب ربنا محمدا أحمد عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الزهى وبدر الدجى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یقین دانم دری عالم کی لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فہذا العمر فی القیاس بدیع لو كان حبك صادقا لأعطيته إن المحب لمن يحب مطيع کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے، دعا ہے، باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنا اللہ رب العزت توفیق بخشے، مجھے بھی آپ بھائیوں کو، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کائنات میں، اس جہان میں، پچھلے ادوار میں، موجودہ حالات میں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ جتنے بھی نبی آئے اپنی امت کے لیے نمونہ بن کے آئے، تاکہ بگڑے ہوئے انسان اپنے قائدین کو، اپنے نبیوں کو سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک ہر حال میں، معاملات میں، اخلاقیات میں
تجارت میں، ریاست میں، فراست میں، وراثت میں، لین دین میں، خوشی غمی میں، ہر حال میں، ہر حال میں ہر حال میں ان کی اتباع، ان کی اقتداء لازمی ہے۔ اقتداء بھی ہو، ان کی اطاعت بھی ہو، ان کے حکموں کی فرما برداری بھی ہو، جو وہ حکم کریں، جو وہ کام کریں، جو کچھ کہیں، جو وہ بتلائیں، اسی پہ عمل کریں، پھر ہے کامیابی، کامرانی، سرخ روئی۔ اگر وقت کے موجودہ نبیوں کی اتباع نہ کی، ان کی فرما برداری نہ کی، ان کا حکم نہ مانا، ان کے طرز و طریقہ پہ عمل نہ کیا، اس جہان میں بھی خواری ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ کتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے، ہر نبی نے یہی کہا، اللہ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے۔ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم انسان ہیں، افضل البشر ہیں، ہماری بات مانو، جو کچھ ہم کہیں وہی کام کرو۔ تو ہر امت کے دور میں آنے والے انسانوں نے یہی کہا، ہماری طرح بندے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، ہر حال میں ہماری طرح ہو، اور ہمیں طرح طرح کے طریقے بتلاتے ہو، ہم آپ کی نہیں مانتے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ جنہوں نے مانا وہ اس دنیا میں سرخرو ہوئے، وہ کامیاب ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں جن لوگوں نے مانا کامیاب ہوئے، چاہے وہ تھوڑے بھی تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں، ان کے دور میں تھوڑے بندے، مختصر سے بندے، جنہوں نے وقت کے نبی کی بات مانی، ایمان لے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا، اور جنہوں نے انحراف کیا، بدگمانی کی، بدظنی کی، مخالفت کی، نبی کی اتباع، نبی کی فرما برداری، نبی کے احکام کو، اللہ کے حکموں کو نہ مانا، اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کیا، انہیں غرق کر دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ آیا، ان کے ادوار میں جن لوگوں نے مانا، انہیں اللہ نے کامیاب کیا، اور جنہوں نے نہ مانا، ان کا کیا حشر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہلکی مخلوق سے، چھوٹی مخلوق سے، مچھروں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مروایا، اور جنہوں نے مانا، اللہ رب العزت نے انہیں سرخرو کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ کے کلیم نے سمجھایا، بتایا، سنایا، مگر وقت کے ظالم بادشاہ نے، اس مردود نے بجائے ماننے کے مقابلہ کیا، انحراف کیا،
جنگ پہ اتر آیا، جدل پہ اتر آیا، اللہ تعالیٰ نے دکھلایا، مہلت دی، کیونکہ اللہ حلیم ہیں، بردبار ہیں، حوصلے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر جب پانی سر سے گزر جائے، وہ حد سے جب بڑھ گیا، اس نے تجاوز کیا، اللہ رب العزت نے فرعون بمائے اس کے لشکر اور دھچکر کے انہیں برباد کر دیا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، کیا کیا بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات، ان کے امتوں کے واقعات قرآن میں بتلائے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نمونہ ہیں کہ کیسے ایسے نہیں رہنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم آزاد ہیں، آزاد پنچھی ہیں، جو چاہیں کریں، جو ہماری مرضی، ایسا نہیں ہے۔ مرضی اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، فرما برداری رسول اللہ کی ہے۔ لوگوں، 1.25 لاکھ نبیوں کا خلاصہ، 1.25 لاکھ نبیوں کی آمد کا ذریعہ، میں آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما رہا ہوں۔ وہ آ چکے ہیں، وہ آپ کے ہاں موجود ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ ان کی اتباع، ان کی اقتداء، ان کی تابعداری، سر سے پاؤں مبارک تک فرما برداری، اس ذات سے محبت، اس سے شفقت، اس کی اطاعت آپ کریں گے، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اگر آپ بھی پچھلوں کی طرح کریں گے، پھر آپ تیار ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو علم ہے، مکے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ، منکرین مکہ 13 سال سمجھاتے رہے، انہیں دین بتلاتے رہے، مگر مکے والوں نے نہ مانا۔ اور اصولی بات ہے، حق کے مٹانے کے لیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حربے استعمال کیے۔ اس کی مثال ہے، چور سے کہو چوری نہ کر، ایک دن سمجھاؤ، دوسرے دن، تیسرے دن، آخر وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اس کا میں سدباب کیا کروں، یہ مجھے ہوتا کون ہے روکنے کے لیے؟ زانی کو، شرابی کو، کتنے دنیا میں جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کو قرآن سناؤ، دین بتلاؤ، تو وہ بجائے ماننے کے جدل و جدال پہ آ جاتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں۔ بجائے ماننے کے اندرونی مخالفت، بیرونی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، مگر اندر اندر سے وہ یہ چاہتے ہیں دین نہ رہے، شریعت نہ رہے، اسلام نہ رہے۔ دعویٰ کرتے رہو، زبان سے بولتے رہو، مگر خالی گھڑے کی طرح جس میں پانی نہ ہو تو چلتا ہے، تھوڑا پانی ہو تو۔ کوشش کرو
ہم کامیاب ہو جائیں، ہماری چاہت ہو، ہماری وجاہت ہو، ہمارا دبدبا ہو، دین رہے نہ رہے، شریعت رہے نہ رہے، مگر اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، مگر ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں تم میرے دین کی مدد کرو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جان جائے تو جانے دو، مال لگے، جان لگے، اولاد کھپے، سب کچھ لٹا دو میری ذات کے لیے، آقا نامدار کے لیے۔ یہی زندگی ہے، یہ آنے کا مقصد ہے، یہی جینے کا مقصد ہے۔ اگر اوپر سے کچھ کہتے رہیں اور اندر میں اپنے من میں اپنے مطلب کے یار رہیں تو میرے بھائیوں پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اعلان والے بھی، منافقانہ طریقے والے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے اعلان فرمایا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کلمے پہ، اسی رسالت اور توحید پہ مکے والے مخالف ہو گئے، اور جن لوگوں نے مانا ان میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، تو مکے والوں نے چاہا کہ ان کو مٹائیں، ان کو ختم کریں، بہت جتن کیا، بہت کوشش کی، مگر جس کو رب رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پیغمبر ان مکے والوں سے، مدینے والوں سے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہی کہو کہ صرف کلمہ پڑھنے سے، زبان سے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا، خالی سجدے دینے سے، خالی اقرار سے کچھ نہیں بنے گا، جب تک اندر کی کوٹھی اور دل سے اس کا اقرار نہ کریں، زبان سے کہتے رہیں اور دل دوسری طرف ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے منافقین بھی مکے میں یا مدینے میں، آج کے دور میں بھی ہیں، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے منصب والے، صدرا، عمرا، شرفا، عظما، غربا، درمیانہ طبقہ، اعلیٰ طبقہ، غریب طبقہ، تو اللہ نے ان کے لیے ایک مثال دی، اگر تم اپنے دائرے میں سچے ہو تو ایسے کرو جیسے میرے محمد رسول اللہ کے غلام، میرے نبی کے عشاقان، میرے نبی کے ماننے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، یہ جتنے صحابہ کرام ہیں یہ میرے ہیں، ان جیسا ایمان لے آؤ، ان جیسی یاری پکاؤ، ان لوگوں جیسی محبت کرو۔ آمن الناس، تو ان لوگوں نے کہا، منافقین نے، دروغوں نے، دو منہ والوں نے، جو اوپر سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، الا انہم هم السفہاء قالوا آمن الناس، ان لوگوں جیسا ایمان لے آؤ، یہ تمہارے سامنے ہے، ظاہر اور باہر ہیں۔ تو مکے والوں نے، منافقین نے، دوغل نے کہا آمن السفہاء، یہ تو بے وقوف ہیں، چریے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، گھر سے بے گھر ہیں، وطن سے بے وطن ہیں، محمد کے پیچھے لگ کر کیا ان کو ملا، کیا حاصل ہوا، یہ تو بے وقوف ہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے جواب نہیں دینا، ان کا جواب میں اللہ خود دوں گا، کیونکہ نبی ختم الرسل، فخر الرسل، تاج سمل، شاہ کل محمد رسول اللہ، میں نے آپ کو نبی بنایا، اور یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں اصحاب، یہ تیری جماعت ہیں تو یہ میری جماعت ہیں، تیرے تابعدار اور فرما بردار ہیں تو یہ میرے بھی یار ہیں، لہٰذا ان کے لیے اللہ ہی نے فرمایا میں خود جواب دیتا ہوں ان کی زبان سے، انہی لفظوں میں۔ اللہ نے کیا کہا اپنے نبی سے؟ قالوا آمن الناس، ان لوگوں جیسا ایمان لے آؤ، یہ جو حضور کے سامنے ہیں۔ انہیں کہا آمن السفہاء، یہ تو بے وقوف ہے، ان کو کون کہتا ہے سمجھدار؟ یہ پگڑی والے، یہ ٹوپی والے، یہ داڑھی والے، یہ تو پاگل ہیں۔ محمد نے کیا رکھا ہوا ہے؟ ہماری طرح بندہ ہے، غریب مسکین ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، لینڈ کروزر نہیں، اونٹ نہیں، مالدار نہیں، ہمارا اپنا ہے، بے وقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ جو نبی کے ماننے والے ہیں یہ بے وقوف نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ چریے نہیں، تم ہی بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، تم جانتے نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، بات آ گئی، نبی کو نبی اللہ بناتا ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ کی چون ہیں۔ کافر کے گھر میں باپ کافر ہے، بیٹا نبی ہے، باپ کافر بیٹا نبی ہے، بیٹا کافر ہے باپ نبی ہے، اور پھر نبی جو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی گناہ کے قریب نہیں جاتا، گناہ اس سے ہوتا نہیں، بالکل معصوم، پیدائشی معصوم، ازلی ابدی معصوم، اور محفوظ وہ ہے جو گناہ کا ارادہ رکھے مگر وہ اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ نبی معصوم بھی ہے، نبی محفوظ بھی ہے، مگر یہاں اللہ فرماتے ہیں نبی تو میرے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، اور میرے نبی کے جو یار ہیں وہ محفوظ ہیں۔ کہ نبی کے ساتھ تعلق جوڑنے سے، نبی کی اقتداء میں، حضور کی اطاعت میں دل میں ایسا ایمان آیا کہ وہ ہلکے سے ہلکا گندا عمل بھی ان کے قریب سے نہیں گزرتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے مثال بتلائی، اگر ایمان لے آنا چاہتے ہو تو صحابہ والا ایمان لے آؤ۔ یہ معیار ہیں، یہ معمار ہیں۔ حضور نے دین سنایا، صحابہ نے دین مانا، اور پھر کر کے دکھایا کہ کتنے اتباع کی اور کتنی اقتداء کی۔ نبی کی بات پہ لبیک کہا اور سب کچھ لٹا دیا۔ مال کی باری آئی، مال لٹا دیا، جان کی بازی کی باری آئی، جان لٹا دی، گھر چھوڑنے کی باری آئی، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، رشتہ داری چھوڑ دی، چمن امن چھوڑ دیا، حضور کے عشق میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی اصل ایمان ہے۔ نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ آگا دیکھا، نہ پیچھا دیکھا، نبی کو دیکھا اور نبی کے فرما بردار ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا کائنات کے مالک بن گئے۔ بندہ بندے کی تعریف کرے، چھوٹا بڑے کی کرے، بڑا چھوٹے کی کرے، اور جن کی تعریف عرش والا کرے، جن کی تعریف مالک کرے، جن کی تعریف رب العلا کرے، میرے بھائیوں بہت بڑا مقام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے اپنے حدیث اور فرمان میں بتلایا ہے کہ کامیابی کا ذریعہ دو چیزوں میں ہے: حکم خداوندی، اتباع محمد رسول اللہ، کہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے، رسول اللہ کو خاتم النبیین مانے اور رسول اللہ کے طرز طریقوں کو اولین سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں جگہ دے، تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ کہے کچھ کرے کچھ، دائیں بھی بائیں بھی، اغیار کو دشمن کو، ہر کام میں پورا ہے، اور دائی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم خطبے میں پڑھا کرتے ہیں، ہر مسجد کا مولوی یہ حدیث پڑھتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس دنیا میں، پاکستان میں، پوری دنیا کائنات میں کوئی بندہ صدر سے لے کر چپڑاسی تک، امیر سے لے کر غریب تک، مرد ہو، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، لا یؤمن احدکم، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھتا ہے مگر یہ کام نہیں، نماز پڑھتا ہے رسول اللہ سے محبت نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے رسول سے اصل محبت نہیں، خیرات کرتا ہے نبی کی ذات سے اصل محبت نہیں، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا عمل، اس کا صدقہ، اس کا کلمہ کسی کام کا نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ایک وفا ہے کہ جفا ہے، محبت ہے نفرت ہے، کہ رسول اللہ سے محبت لگا، ایسی محبت کر، ایسی محبت کر، ایسا پیار کر نبی کی ادا سے، تو اللہ فرماتے ہیں تو دنیا مانگتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، میں تیرا، جہان تیرا، سب کچھ تیرے تابع کر دوں گا، کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ دنیا جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تبلیغ میں صحابہ جاتے تھے، جہاد میں جاتے تھے۔ حضرت سفینہ جماعت کے پیچھے رہنے والے، کہ جماعت جا رہی ہے، 1000 کا لشکر ہے، 2000 کا ہے، 500 کا ہے، 10,000 کا ہے، ان کے پیچھے چلتے تھے۔ کسی کا سامان رہ گیا، کسی کا سامان گر گیا، ان کی ڈیوٹی تھی۔ صحابہ آگے چلے، وہ جلدی میں آگے چلے گئے، حضرت سفینہ پیچھے رہے، راستہ بھول گئے۔ جب راستہ بھولے چلتے آئے، آگے جنگل آ گیا۔ جب جنگل میں آئے، دیکھا تو سامنے شیر آ رہا ہے۔ اس شیر کا مقصد ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ شیر آ کے اس نے آنکھیں نکالی کہ آج شکار اچھا لگ گیا، بندہ سامنے آ گیا، اس کو کھا لوں گا۔ حضرت سفینہ نے فرمایا، اے جنگل کا شیر، تیرا کام ہے تازہ تازہ گوشت کھانا، شکار کرنا۔ شیر جو ہے اپنا شکار کر کے کھاتا ہے، کسی کی مری نہیں کھاتا، اپنا ڈھال مار کے کھاتا ہے۔ تیری غذا کے لیے میں کافی ہوں، مگر سن لے، تو اللہ کا بنایا ہوا جنگل کا شیر ہے،
میں محمد رسول اللہ کا سچا غلام ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ لکھا ہے شیر نے سر نیچے کیا اور چلتا ہوا آیا، قدم کو ہلایا، دم کو ہلایا اور آگے چلنے شروع ہو گیا۔ حضرت سفینہ پیچھے ہیں اور وہ آگے چل رہا ہے۔ چلتے چلتے جہاں صحابہ جا رہے تھے اسی راستے میں پہنچایا اور چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندیو، یہی اتباع کر لو، یہی تابعداری کر لو، یہ جگ تمہارا، جہان تمہارا۔ لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک وہ بھی زمانہ آیا، صحابہ کرام گھوڑوں پہ سوار ہیں، آگے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، اللہ کا نام لے کر لگاموں کو کھینچا، گھوڑے سمندر پہ پانی پہ بھاگ رہے ہیں جن کے سم بھی تر نہیں ہوتے۔ فرمایا اے دنیا والوں، تو محمد ہی بن جاؤ، رب تمہارا بن گیا۔ تو بھائیو، آج دنیا میں دیکھیں ہر بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ ہر مولوی سے، ہر ملا سے، ہر سردار سے، ہر ذمہ دار سے، بادشاہ سے، چپڑاسی سے، جتنے دنیا میں بڑے چھوٹے، ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق بہت بڑی بات ہے، اور سچا عشق آ جائے تو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بات یاد آ گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کی خلافت آئی، وزیر اعظم بن گئے، خلیفہ بنے۔ اسلام میں کہتے ہیں خلیفہ، اللہ کا خلیفہ۔ 22 لاکھ مربع میل کا وزیر اعظم، بادشاہ رومی بادشاہ نے، فارس ہے، روم ہے، ایران ہے، روم کے بادشاہ نے ایک جاسوس تیار کیا، جاسوس بنا کے، جیسے ہمارے پاکستان کے ہندوستان جاتے ہیں، ہندوستان کے جاسوس یہاں آتے ہیں، کلبھوشن کی طرح۔ کتنے دنیا میں ہیں، ہر رنگ میں، کوئی سنتی لباس پہن کر، کوئی داڑھیاں رکھا کر، کوئی پگڑی پہن کر، کوئی مولوی بن کر، ملا بن کر، ہر رنگ میں بندہ ہے۔ ظاہر میں کچھ ہے اور اندر میں۔ اس نے کہا جاؤ مدینے میں، جاؤ جاسوسی کرو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت ملے قتل کر دیں۔ وہ بندہ آیا مدینے میں، آ کے پوچھا لوگوں سے